تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کے عقائد جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک واقعہ نہیں ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے آئے، اور حج کہاں ہوتا ہے؟ عرفات میں۔ رمی جمرات کہاں ہوتی ہے؟ مینا میں۔ اب ایمان سے کہیں کہ حضور جس دن عرفات تھے، عرفات میں بھی موجود تھے اور مکے میں بھی موجود تھے، یعنی اگر آپ عرفات میں ہیں تو مکے میں نہیں، اور اگر آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو پھر عرفات میں نہیں ہے، تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا کیا مطلب؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ صحابہ سے کہ تم جا کے حج کرو، میرا تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں تو ہر جگہ موجود ہوں، آپ لوگ جائیں احرام باندھیں، آپ مکے جائیں طواف کریں، میرا کیا، میں تو ہر جگہ موجود۔ اور اسی طرح ہمیشہ سے یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیں۔ اچھا وہ پھر میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہی سوال کے سینکڑوں جواب، پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ وہابی سمجھے نہیں، ہم تو کہتے ہیں حضور کا روح جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، روح مبارک، آپ کا وجود مبارک نہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم نے کہا اہلاً وسہلاً جناب، اب آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ چلو روح مبارک ہر جگہ حاضر ناظر ہے، پہلے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ روح ہے کیا؟ کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ روح کیا ہے، آپ بتلا دیں ان کو کہ روح میرے رب کا امر ہے، میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے۔ تو جب روح اتنی لطیف چیز ہے کہ اللہ کا نبی بھی نہیں جانتا، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ روح موجود ہے؟ آپ کو روح نظر آتی ہے، آپ روح دیکھ سکتے ہیں، آپ روح پہچانتے ہیں۔ اچھا پھر لاکھوں آدمیوں کو آپ کو کیسے پتا جاتا ہے کہ روح انبیاء ہے؟ کیسے وہ شناخت کیسے کرتے ہیں آپ روح؟ اچھا اور جو چیز بغیر روح کے ہو جائے پھر وہ تو نعوذ باللہ خالی ہو گئی۔ اچھا روح تو چلا گیا ہر جگہ پہ، پھر مدینہ منورہ کے روضہ مبارک میں یعنی بغیر کسی چیز کے۔ اللہ کے بندے وہ عقل کی بات کرو۔ پھر وہ تمام احادیث مبارک کہ رد اللہ علیہ روحی، اسی طرح سے وہ تمام احادیث مبارک جو شہداء کے بارے میں ہیں، اسی طریقے سے تمام احادیث مبارک جو انبیاء کے بارے میں ہیں۔ تو یاد رکھو کہ حاضر اور ناظر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی غیر اللہ ہر جگہ حاضر یا ناظر نہیں ہوتا۔ اور باقی یہ کہنا کہ اللہ کے 99 نام میں حاضر ناظر جناب کوئی نام ہے ہی نہیں، تو اللہ کے بندے مسئلہ سمجھو۔ اب دیکھو نا ہم کہتے ہیں خدا، تو خدا 99 ناموں میں ہے، ہر آدمی کہتا ہے جی خداوند کریم کی مہربانی ہوگی، خداوند کریم نے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا، تو خدا کا لفظ تو 99 ناموں میں ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ مالک کا فارسی میں کیا معنی ہے خدا، رب کا کیا معنی ہے خدا، داتا کا معنی کیا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ بھی معنی تو وہ مالک ہے، اس کا معنی ہو رہا ہے خدا۔ اسی طرح ہم دیکھیں بھی شہید کا معنی حاضر، بصیر کا معنی ناظر، تو پھر قرآن میں تو حاضر ناظر ثابت ہو گیا اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کل شین، شہید کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب بصیر انہ هو السمیع البصیر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تو بصیر مانا دیکھنے والا اور شہید مانا حاضر، تو حاضر اور ناظر ہونا تو اللہ کی صفت ہے، کسی غیر اللہ کی صفت کیسے ہو سکتی؟ باقی ہر جگہ اللہ کی معیت جو ہے وہ معیت علم ہے یا معیت نصرت ہے، ورنہ میرے اللہ کا جو مقام ہے سلف کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک الرحمن علی العرش استوى کما یلیق بشانہ جل سبحانہ متصف بسائر صفات الکمال والجلال منزہ عن سائر صفات النقص والاختلال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں اور ڈاکٹر فورم میں جو سلسلہ عقائد کا درس شروع ہے اللہ کی رحمت سے، اس درس میں سابقہ دروس میں جو مباحث زیر بحث تھے وہ ایک مسئلہ تھا علم غیب، اور اس کے بعد حاضر اور ناظر۔ کیونکہ حاضر اور ناظر کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی علم غیب سے تعلق، کیوں جو حاضر ہوگا ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو، صاف بات ہے کہ اس کو علم ہے۔ تو اس لیے ان دو مسائل کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، یعنی جو لوگ سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، مانا عالم الغیب بھی مانتے ہیں، کیونکہ جب حاضر ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں تو مانا سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح بالعکس سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا ائمہ اثنا عشر کو یا اولیاء اللہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، ما کان و ما یکون، تو جب علم غیب ہے تو مانا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ علم غیب تو تب ہوگا نا کہ جب وہ دیکھیں گے تو ناظر ہو گئے، اور جب ہماری مدد کو موجود ہوں گے تو حاضر ہو گئے، کہ جب ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں گے کہ یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا معین الدین چشتی مدد کن، تو مانا کیا ہے؟ اس کا مانا ہے کہ ان کو علم غیب ہے، اور جب علم غیب ہے تو ہماری مدد کو آئیں گے، جب آئیں گے تو حاضر ناظر ہو گئے۔ تو اس لیے ان دو مسائل کا یاد رکھیں، آپس میں بڑا گہرا ربط ہے کہ جو آدمی انبیاء و اولیاء کے علم غیب کا قائل ہے، اس کا معنی وہ ان کو حاضر ناظر بھی سمجھتا ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اور تأثر دیتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، مجالس میلاد میں تشریف لاتے ہیں، اور بالمشافہ ان کی ہماری گفتگو بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، تو عالم الغیب خود بخود مانتے۔ تو اسی ضمن میں میں نے کچھ دروس میں آپ کے سامنے پہلے مسئلے کی وضاحت کی کہ سب سے بڑی حجت ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور یہ ایک مسلم اصول ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی قرآن مانتا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ جب وہ مانتا ہی نہیں، اس سے تو بحث ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، اس سے کیا جھگڑا؟ اور اگر وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ مانتا ہے، اور اس کو نور مبین مانتا ہے، اور قرآن کو موعظہ و ذکرہ و ہدی و رحمہ مانتا ہے، اور اللہ کی آخری کتاب سمجھتا ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو جب وہ یہ ساری باتیں مانتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے اول چیز کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول، کیونکہ اللہ نے تو قرآن اتارا ہے نا، سنت رسول اللہ اس کی سمجھ لیں تفسیر ہے، تشریح ہے۔ یعنی اس کو کتنے محبوب انداز میں ایک بزرگ نے اپنے کلمات میں نقل کیا ہے، اس نے کہا کہ قرآن میں جو خدا کا فرمایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں وہی کر کے دکھلایا ہوا ہے، یعنی حضور کا اعمال جو ہے گویا تفسیر قرآن ہے، کہ جو قرآن نے کہا ہے میرے مدنی نے کیا ہے، اور جو میرے مدنی نے کیا ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس بات کو رکھیں تو سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ، اور اللہ کے قرآن کے بعد لا عطر بعد العروس۔ عربوں میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں بھی عطر تو شادی کی رات ہی لگایا جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تو یہ ایک محاورہ ہے عرب میں کہ کسی بلیغ ادیب فصیح کسی کا حوالہ دے بھائی لا عطر، بھائی اس کے بعد عطر ختم۔ تو جب اللہ کے قرآن کی بات آ جائے تو بات ختم ہو، اس کے بعد تو کسی اور دلیل کا مانگنا مانا یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اللہ کے قرآن سے نص قطعی میں متعدد آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی، متعین ہو گئی کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو جب قرآن نے فیصلہ کر دیا بات ختم۔ اچھا، قرآن کی تشریح فرماتے ہوئے جب حضور نے پھر فیصلہ کر دیا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف یہ 5 چیزوں میں بند ہے، بلکہ فرمایا یہ 5 چیزیں بھی ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو اب حضور کے فرمان سے بھی بات ہو گئی۔ اب اللہ کے فرمان کے، حضور کے فرمان کے بعد پھر خلفائے راشدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا کا بھی آپ نے سن لیا کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، قرآن کا منکر۔ تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک سے ہم نے مسئلہ علم غیب سمجھ۔ اب دوسرا مسئلہ ہے حاضر اور ناظر۔ حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا۔ یہ نظر ہے، یہ نظر ہے، اس کا مانا ہے دیکھنا۔ اچھا، کبھی نظر کا مانا ہمیشہ دیکھنے میں نہیں ہوتا عربی میں، کبھی نظر کا مانا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں غور کرو،
ہر جگہ نظر کا معنی رؤیت نہیں ہوتا، کبھی بصر ہوتا ہے، کبھی بصارت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ فرماتا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہیں کہ چلیں پھریں زمانے میں، دنیا میں، اور جا کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے میرے قرآن کی تکذیب کی، میرے انبیاء کی تکذیب کی، ان کا نتیجہ کیا ہوا، ان کا معال کیا ہوا، انجام کیا ہوا، کیا ہے؟ غور کریں، دیکھیں۔ پر اب وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے نا، نوح علیہ السلام کی قوم کب ہلاک ہو گئی، لوط علیہ السلام کی قوم کب ہلاک، اب ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ فانظروا، دیکھو، معنی کیا ہوتا ہے؟ غور کرو، تدبر کرو، اس کے اندر، اس میں سوچو۔ تو اب جناب حاضر معنی موجود اور ناظر معنی دیکھنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی حاضر ناظر ہے؟ اور اللہ کے بعد چونکہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بزرگوں نے کیسے بڑی بات کہا کہ بعد خدا بزرگ توئی، قصہ ہے مختصر۔ انہوں نے کہا دو لفظی بات ہے میرا مدنی، اللہ کے بعد بس تیری شان، وہ خالق بے مثال ہے اور تو مخلوق میں نرالا ہے۔ وہ خالق ہے، تو مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مخلوق میں تیرا کوئی پھر اللہ پاک نے کوئی جوڑ پیدا ہی نہیں۔ اس کو شاہ جی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز خطابت میں کبھی کبھی جوش بلاغت میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا مولا تجھ پہ وحدانیت اور ربوبیت ختم، میرے مدنی پہ رسالت ختم، تیرے بعد خدا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی۔ میں کہا بس ہم نے تو یہ عقیدہ رکھا ہے کہ تیرے بعد خدا کوئی نہیں، کہ لا الہ الا اللہ، اور مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعد، کہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اب اس کے بعد تو انتہا ہو گئی ہے نا ہماری، کہ وہاں بھی لا کی تلوار ہے اور یہاں بھی لا کی تلوار ہے، کہ لا الہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور یہاں لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، تو فرمایا تجھ پہ وحدت ختم ہے اور محمد مصطفیٰ پہ نبوت اور رسالت ختم ہے۔ اور اللہ کا کمال یہ ہے کہ ہم تیری وحدانیت کے بھی قائل، ربوبیت کے بھی قائل، اسماء و صفات کے بھی قائل، اور محمد مصطفیٰ کی نبوت کے بھی قائل، رسالت کے بھی قائل، خاتمیت کے بھی قائل، اور ساری کائنات سے افضلیت کے بھی قائل، امام الانبیاء ہونے کے بھی قائل، سید الانبیاء ہونے کے بھی قائل، افضل الانبیاء ہونے کے بھی قائل۔ اسی لیے تو پنجابی زبان کے ایک شعر میں بڑی عجیب بات کہہ گیا ہے، تو وہ مزہ ان لوگوں کے لیے جن کو پنجابی آتی ہے، دوسری زبان کو لاکھ آپ پردے پہنائیں، بڑا فرق، لاکھ ترجمہ کریں، جو قرآن کا اپنا ایک انداز ہے عربی کا، وہ کسی اور جگہ بن سکتا، کوئی لاکھ ترجمہ کر لے۔ جو کلام ربانی میں حلاوت ہے، جو اللہ کے کلام میں ایک اثر ہے، ایک چاشنی ہے، ایک جاذبیت ہے، اور اللہ کا قرآن جیسے آ کے، یعنی آپ آرام سے اگر خود صرف کچھ نہ کریں نا جی، اور روزانہ قرآن پڑھنا شروع کر دینا، یقین کریں کہ باطل چھڑ جائے۔ یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، کوئی تفسیریں نہ پڑھیں، کوئی مطالعہ نہ کریں، صرف قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے رہیں، چاہے ایک رکوع کرتے رہیں، قرآن دیکھ کے پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، اور روز پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ قرآن ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ خود بخود پھر دماغوں میں اثر کرتا ہے، کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگتا ہے، جب قرآن آئے گا شیطان بھاگے گا، جب شیطان بھاگے گا تو رحمان راضی ہوگا، ایک فطری بات۔ تو اس لیے حضرت میر علی شاہ صاحب تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور اپنا گولڑا شریف ان کی جگہ ہے، اور ابھی ان کے اولادوں میں سے لوگ ہیں، تو لیکن وہ خود جو تھے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے علماء میں تھے، اور موحد بھی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ اچھا، بعد میں آنے والے لوگ جو تھے اللہ معاف فرمائے، وہ کچھ پٹڑی سے اتر گئے۔ بعد میں جو لوگ آئے وہ چونکہ پیر تو تھے نا، اب یہ خدا کی بات ہے، شان ہے نا کہ آدمی پیر جتنا بھی بڑا موحد ہو نا جی، بڑا پکا ہو، بلکہ وہابیوں کا بھی بڑا ہو، لیکن پیری بننے سے کچھ نہ کچھ ڈھیلا بن آتا ضرور ہے، ورنہ پیری بنتی نہیں، خدا کی قدرت ہے۔ یہ پیری کے لیے تھوڑا سا مسالہ شسالہ لگانا پڑ جاتا ہے، بندے کو مجبور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے کہ ان کے بعد، اچھا اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ نے ایک پھر مجاہد پیدا کر دیا ہے، جو پھر اپنے دادے کے راستے پہ کیا، علم بھی ہے اور موحد بھی ہے، کھرا موحد۔ اب خود اس کے اپنے سارے ملک کے پیر پریشان ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا،
تو حرم شریف میں آئے تو انہوں نے اچھا خدا کی شان، وہ اتنا قابل آدمی ہے، اتنا لائق آدمی ہے کہ کم از کم کچھ 6 زبانوں میں شاعر ہے، اردو کا شاعر ہے، عربی کا شاعر ہے، فارسی کا شاعر ہے، اور اس نے ایسے ایسے اشعار کہے ہیں نا کہ کمال ہوتا ہے، توحید میں ڈوب کے لکھنے والا بندہ ہے۔ اس نے مجھے عرب میں لکھا کہ میں فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں، اور میرا جو عقیدہ ہے میں آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہوں، اور اب پوری ملک کے جتنے اہل بدعت ہیں، پیر ہیں اور مولوی ہیں، وہ سب کٹھے ہو کے میرے خلاف فتویٰ دینے والے ہیں، لیکن آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو میں نے تو اس کے اشعار پڑھے تو میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا واہ میرا مولا، جب تو چاہتا ہے نا تو موسیٰ ہوئے وہیں پیدا کر دیتا، ورنہ ہماری کیا طاقت تھی کہ وہاں جا کے آدمی حق کہے؟ وہ تو ان کی راجدھانی ہے، وہ تو ان کی اسٹیٹ ہے، کون وہاں جا کے جناب، وہاں تو پری پر نہیں مار سکتی، چڑیا نہیں بھڑک سکتی، اندر اندر اللہ نے ایک ہیرا پیدا کر دیا۔ اچھا عالم ان میں وہی ہے، لہذا جو ان کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے حضرت کی، اس کا جمعہ بھی وہی پڑھاتا ہے، کیونکہ عالم بھی وہ ہے، اور تو عالم ہے نہیں، اور ہے حضرت کا پوتا، اس کو کون روکے جی؟ عالم بھی ہو اور قابل بھی ہو، اور اللہ نے وجاہت بھی دی ہے، شکل بھی دی ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت مہر علی شاہ صاحب نے پنجابی زبان میں وہ لطف آتا ہے اصل میں، انہوں نے ایک حضور کی شان میں بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، وہ کہتا ہے محمد مدنی تیری جو میں شان بیان کروں، مہر علی کیا، کتھے مہر علی، میری کیا حیثیت، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کہ تیری ثنا اور شان کتنا بلند ہے اور میں کتنا کمزور ہوں، میں تیری ثنا کیسے بیان کروں؟ گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیا، کہ اے اکھاں بڑیاں گستاخ نے نا تیرے نال محبت کر پہچانے، آنکھیں لڑ جاتی ہیں نا، پتہ لگتا نہیں، ہماری بھی چونکہ آنکھیں حضور تیری محبت میں لڑ تو گئی ہیں تو گستاخی تو کر بیٹھی ہیں، لیکن ہم تیری ثنا اور تیری تعریف تو بیان نہیں کر سکتے، تیری شان تو اتنا بلند ہے، تیرا مقام تو اتنا بلند ہے۔ تو بہرحال اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی شان کا بھی انتہا ہے کہ جیسے اللہ نے، یعنی اللہ کے بعد اللہ سب سے اول سب سے آخر، اسی طرح اللہ نے میرے مدنی پہ بھی نبوت ختم کر دی، ختم بھی نبی کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتاب۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے کہہ دیا، سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں کیا وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں؟ کیونکہ پہلا مسئلہ تو ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے۔ تو آپ قرآن کی کوئی آیت کھول لیں، کوئی ایک آیت نہیں، کوئی آیت کھول۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب اپنے دیہات میں تھے تو اس دور میں ایک بہاولپور میں جامعہ اسلامیہ، اس کا نام اس وقت ہوتا تھا جامعہ اسلامیہ عباسیہ، جو کہ عباسی خاندان نواب تھا نا، نواب سر صادق محمد خان عباسی، تو انہوں نے ایک سب سے پہلے، یہ بہاولپور اسٹیٹ ہے جس میں اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی، ورنہ پورے پاکستان میں کہیں اسلامی یونیورسٹی نہیں تھی، سب سے پہلے ہمارے بہاولپور میں قائم، کیونکہ نواب صاحب جو تھے وہ خالص مسلمان تھے۔ اور نظامت امور مذہبیہ، کہ امور مذہبی کیا ہے، یہ صرف ہمارے بہاولپور میں۔ اچھا اسی طرح سے بہاولپور میں کوئی بندہ گرداور، پٹواری، تحصیلدار، نائب تحصیلدار بھرتی نہیں ہو سکتا تھا جب تک علم میراث کی سند کسی مدرسے سے نہ لے کے آئے۔ وہ کہتے تم کیسے تحصیلدار، کل جو لوگوں کے انتقال چڑھاؤ گے مرنے کے بعد، تمہیں تو خود پتہ نہیں وراثت کا، تو جو لکھ دے گے تم چڑھا دو گے، شریعت میں حلال ہو یا حرام ہو، پہلے تم علم حاصل کرو، سند ہوگی تو نوکری ملے گی۔ یہ بھی اعزاز بہاولپور کو ملا، اور ختم نبوت کا سب سے پہلا فیصلہ مقدمہ ہے بہاولپور، وہ بھی بہاولپور میں مرزا قادیانی کے کفر پہ مہر لگی۔ یہ اتنی خالص اسلامی اسٹیٹ تھی۔ تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت اپنے علاقوں میں ایک دیہات میں رہتے تھے، مدرسہ تھا، تو اس جامعہ کے جو شیخ الجامعہ تھے غلام احمد یا غلام محمد گھوٹوی ایک بستی ہے وہاں کے تھے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے دور میں، وہ تمام میرے خیال میں بہاولپور کے نہیں بلکہ آدھے پاکستان کے علماء کے استاد تھے، اتنا بڑا عالم تھا، لیکن تھے بریلوی، پیروں کے ماننے والے اور ذرا ڈھیلے، عالم بے بدل تھے اور بڑے عالم تھے۔ اچھا میرے نانا جو تھے مرحوم، وہ بہت بڑے عالم تھے، تو میرے نانا مرحوم کو وہ ملنے کے لیے آتے تھے، شیخ الجامعہ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے، تو جہاں ہمارا مدرسہ ہے وہاں سے 3 میل پر ہمارے نانے کی بستی تھی، تو وہ پہلے آتے میرے مدرسے میں، ہمارے والد کے مدرسے میں۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گھوڑی منگواتا
تو حضرت شیخ الجامع کو گھوڑی پہ بٹھاتا، غربت کا زمانہ تھا، سواریاں ہوتی نہیں تھی، تو میں آگے پیدل چل پڑتا، کیونکہ میں جوان تھا، وہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، اور میری تو ابھی جوانی تھی، میں تو ابھی پڑھانا شروع کیا تھا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ ہیں تو بریلوی، میں کیا کروں، مہمان ہے، عالم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کو گھوڑی پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ کے نانے کو ملنے کے لیے جاتے تھے، چونکہ ان کے وہ بڑے متقد تھے، ان کے پاس جاتے، کھانا کھاتے، 2-4 گھنٹے رہتے، پھر اسی میری گھوڑی پہ واپس آ جاتے۔ اور اچھا، میرے نانا مرحوم جو تھے وہ بھی ابتداء بڑے ڈھیلے تھے عقیدے میں، پھر والد صاحب سے جب رشتہ داری ہوئی تو پھر وہ بڑے ماشاءاللہ عالم، بہت بڑے تھے، ہمارے والد صاحب سے بھی پہلے کے عالم۔ اب جناب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو شیخ الجامعہ نے کہا کہ مولوی خیر محمد صاحب تمہیں مثنوی بھی آتی ہے مولانا روم کی؟ تو میں نے کہا جی ہاں، کہیں کہیں سے تو آتی ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں، اتنا مجھے وقت ملتا نہیں دوسری کتابیں یاد کرنے کا، لیکن ایسے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ شعری کہنے لگے یار آج کوئی مثنوی سناؤ، کچھ وہابیت سے بھی باہر نکلو یار، تم ہر وقت جو وہابی رہتے ہو نا 24 گھنٹے، یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو والد صاحب کہتے بزرگ تھے، عالم تھے، ادب ہوتا تھا، ہم احترام کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آگے گھوڑی کے چل رہا ہوں، اور میں نے والد صاحب کو اللہ نے آواز دی تھی بڑی بلند بھی اور بڑی پرسوز بھی، جن لوگوں نے سنی ہے نا ان کی آواز وہ جانتے ہیں کہ ان کی آواز میں اللہ نے کتنی اثر رکھا۔ تو بہرحال والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب مثنوی کے اشعار پڑھے اور میں بھی اپنے شوق میں آ گیا، دھن میں آ گیا کہ پیدل چل رہا ہوں اور آگے اشعار پڑھ رہا ہوں، اور جاتے جاتے مجھے خیال ہی نہیں، تو کافی دور یعنی تقریباً کوئی آدھا پونا میل چلنے کے بعد میں نے کہا حضرت سے بھی پوچھوں کہ وہ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو گھوڑی پہ بیٹھے ہیں نا، بڑھاپا بھی ہے اور میں پیدل جا رہا ہوں، پیچھے دیکھا تو حضرت تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بے عجیب بات ہوگی، یہ کیا ہو گیا؟ میں جناب گھوڑی خالی جا رہی ہے، میں آگے اپنا جا رہا ہوں، حضرت ہیں، میں جناب گھوڑی پہ بیٹھا، گھوڑی دوڑائی، اب آیا تو حضرت اٹھ کے بیٹھے ہوئے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بڑا حیران پریشان، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ تم نے جب اشعار پڑھے نا مجھے تو وجد آ گیا، میں تو گھوڑی سے گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ شکر ہے کہ نیچے ریت تھی، بڑھاپے میں ورنہ ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ جاتی وہ تو بچ گئیں، لیکن آپ نے حضور کی شان میں جو نعت پڑھی نا تو بس میں تو اسی میں ڈوب گیا، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کب گرا، کیسے گرا، کہاں گرا۔ اور اب یہ ہے کہ میں تمہیں اور تو کوئی انعام نہیں دے سکتا، نہ میرے پاس پیسے ہیں، اپنی وہ واسکٹ اتاری اور مجھے پہنائی کہ یار یہ پہن لو، میری طرف سے یہی تم ہدیہ سمجھ لو، یہی تم انعام سمجھ لو اپنا، کہ آج مجھے حضور کی سیرت کے اشعار سن کے ایسا لطف آیا، میں ایسا کھو گیا کہ میں گھوڑی سے گر گیا، مجھے پتہ نہیں۔ تو میں کہنے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے لے لیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جس لیے میں نے سارا قصہ آپ کو سنایا ہے، اس کے بعد فوراً کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد میں ان بدعتی مولویوں کی طرح نہیں ہوں جو اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کہنے لگے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ان بریلویوں میں سے نہیں ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ اور فرمان لگے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ہم نے آپ کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ تو کہنے لگے مولوی خیر محمد من ابتدا کے لیے ہے الی انتہا کے لیے ہے، جس کی ابتدا انتہا معلوم ہے وہ ہر جگہ کیسے حاضر ناظر ہے؟ جاہل لوگ ہیں، کہ میرا نہیں عقیدہ شقیدہ یہ کہ حضور حاضر ناظر ہے، کہ حضور عالم الغیب ہے، اور اگر حضور عالم الغیب ہے تو پھر اسریٰ بعبدہ، پھر اس سیر کی کیا ضرورت ہے، پھر اس معراج کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ہر جگہ ہیں تو لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھلائیں گے، وہ کیا دکھلائیں گے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ۔ تو اس لیے کہا کہ مولوی خیر محمد خدا پہ یقین کرو، میں ایسے جہروں والے عقیدے نہیں رکھتا کہ حضور عالم الغیب ہے یا حضور حاضر ناظر ہیں، خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، خدا بند کریم کی عظمت و شان الوہیت اتنی بلند ہے کہ لاکھ مخلوق ترقی کرے مخلوق مخلوق رہتی ہے۔ محمد مدنی آسمانوں پہ گئے لیکن پھر بھی عبد رہے، جب زمین پہ تھے پھر بھی عبد تھے، جب آسمانوں پہ گئے پھر بھی عبد تھے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور اگر حضور ہر جگہ حاضر ہیں موجود ہیں تو جو ہر جگہ موجود ہے اس کو مکے سے مسجد اقصی لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو پہلے وہاں موجود ہے۔ تو اسی لیے والد صاحب فرماتے تھے کہ وہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سے محبت میں حضور کے عشق میں ضرور ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کے خلاف عقیدے رکھ رہے ہیں، یہ تو بعد میں لوگ پیدا ہوئے جنہیں اللہ کے حریف کر ڈالا۔
انہوں نے تو یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ دنیا میں کوئی گھر نہیں جہاں حضور موجود نہیں۔ اب جناب سمجھیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن ہیں، تو اللہ کے قرآن کی آیت مبارک ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک دن میرے محبوب مسجد نبوی سے اپنے گھر میں حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ باہر سے آئے جن کو حضور سے کام تھا، اور تھے بیچارے وہ اعرابی، جنگل کے رہنے والے۔ اب ایک جنگل کا رہنے والا آدمی ہو، تعلیم نہ ہو، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں نا جی، اور جی میں نے جو آپ سے فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا، اس کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے شاید میں بڑی اچھی اردو بول رہا ہوں کہ میں نے فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا۔ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ فرمایا کا لفظ ادا کرنا چاہیے، میرا کمال ہے نا، کیسا لفظ میں نے بول دیا۔ تو اس لیے وہ دیہاتی جو ہوتا ہے بیچارہ دیہاتی ہوتا ہے، عربی جو ہوتا ہے وہ عربی ہوتا ہے، جنگل کے لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتا تو ہوتا نہیں، حالانکہ بڑے بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کچھ لوگ آئے تو حضور کے کمرے کے مبارک کے باہر کھڑے ہو گئے، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، محمد مصطفیٰ باہر آؤ، آوازیں دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آئے، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور عتاب فرمایا، اور میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ میرا مدنی محمد مصطفیٰ، جو لوگ تیرے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے تجھے پکارتے ہیں یہ بے عقل ہے۔ یہ کیا عقل مندی ہے کہ میرے مدنی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کہتے ہیں حضور باہر نکلو، حضور باہر نکلو، یہ کیا ادب ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ صبر کر کے انتظار کرتے اور حضور کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے اور اس وقت تک انتظار کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معنی بھی نہیں کہ جب حضور کمرے سے نکلے تو جا کے بات کہہ دو، نانا، حتی تخرج الیہم، جب اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد حضور تمہاری طرف متوجہ ہوں، پوچھیں کہ کون ہو، کیا چاہتے ہو، پھر بات کرو۔ یہ ادب تھوڑا ہے کہ حضور گھر کے اندر ہوں، آگے کہو کہ نکلو، باہر آؤ، دائر آؤ۔ اللہ نے فرمایا جو غلطی کر چکے ہو وہ تو میں معاف کر چکا ہوں، لیکن آئندہ غلطی نہیں کرنا، خبردار۔ واللہ غفور الرحیم۔ اب اللہ کے پیغمبر نے آداب سکھلا دیے، اب اسی سے اندازہ کریں کہ یعنی حضور اگر اپنے حجرہ مبارک کے اندر بیٹھے ہیں تو باہر موجود نہیں ہے، اگر باہر موجود ہوں تو پھر اندر باہر کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر تو پکارنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر تو ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھنے والے ہیں، پکارنے کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا، اور حضور جب ہر جگہ دیکھنے والے، ہر چیز کے دیکھنے والے، تو حضور پہلے ہی آ جاتے، ان کے شور مچانے سے پہلے حضور دیکھ لیتے کہ باہر بندے کھڑے ہیں میری انتظار میں۔ تو اس کا معنی ہے کہ پیغمبر نہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے اور نہ ہر چیز کے ذرے ذرے کے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ کہنا جو ہے اللہ کے قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ اگر حجرے میں موجود ہیں تو باہر نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ دوسری جگہ پہ اللہ کا قرآن نے نص قطعی میں فرما دیا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اور میرا مدنی، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مل کے مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں، اور کچھ کہہ رہے تھے قتل نہ کریں بلکہ کسی ویران کنویں میں ڈال دیں، اور میرا محبوب جب وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے، جب وہ یہ سوچ رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے۔ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور بھائی کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ اکبر۔ اسی طرح پرانے دور کی بات ہے، بھٹو صاحب کا دور تھا اور شورش کاشمیری بہت بڑا ایک مجاہد، ایک صاحب یعنی علم، خطیب، ادیب، لبیب اور بڑا ہی شجاع جرأت والا آدمی، جس نے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ، بڑے لوگوں کی تعلق نبھایا ہو۔ تو بہرحال وہ بھٹو سے اختلاف ہوا، پھر صلح ہو گئی۔ کسی نے اس کو بتلا دیا تھا بھٹو صاحب کو کہ یہ ان لوگوں کا خادم ہے جو جھکنا نہیں جانتے،
یہ شورش جو ہے یہ تو ان لوگوں کا خادم ہے کہ یہ ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے، ٹوٹ جائیں یہ ہو سکتا لیکن جھکیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے تو لکھ لکھ کے ہمارا نعت کا بند کر دیا ہے۔ صاحب قلم تھا، اس کی قلم کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک کمزوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا کمزوری؟ انہوں نے کہا اس کے گھر میں کوئی چلا جائے نا تو پھر سارے قصے ختم، پھر وہ ہر چیز بھول جاتا ہے۔ بھی میرے پاس جھگڑا ختم۔ شریف آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کوئی دروازے پہ آ جائے تو اس بات تو ختم ہو گئی۔ تو بھٹو کو جانا پڑا اس کے گھر، اتنا مجبور ہو گیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ میرے گھر میں ایسے نہیں آئے، آپ نے میری تاریخ پڑھی ہے اور آپ نے میرے بارے میں بڑے اچھی طرح سے، بڑے مقصد ہے کہ بڑے ڈیپ پہلوؤں سے معلومات حاصل کیے ہیں کہ یہ میری کمزوری ہے کہ کوئی شریف آدمی میرے گھر میں، آپ میرے گھر میں آ گئے، خال آج کے بعد جنگ ختم، تم گلے سے مل گئے، سارا گلا جاتا رہا، بات ختم ہو۔ تو چائے وائے پیش کی، ملنگ آدمی تھے، کلندر آدمی تھے، اس کے بعد تھا کیا وہ بھی پتہ نہیں، نمک کی پلائی ہوگی یا چینی کی پلائی ہوگی۔ تو جب جانے لگے تو بھٹو صاحب نے کہا کہ دیکھیں شورش صاحب، آج کے بعد میں تمہارا بھائی ہوں، تم مجھے پی ایم نہیں سمجھنا، جب تمہیں کوئی کام ہونا تو بالکل ڈائریکٹ ایسے مجھے فون کرنا جیسے بھائی کر رہے۔ اور نے کہا جناب میں بھائیوں سے پہلے ہی ڈرا ہوا ہوں کہ نبی کے بھائیوں نے بھی کبھی وفا نہیں کی، یوسف علیہ تو بالکل ڈائریکٹ ایسے مجھے فون کرنا جیسے بھائی کر رہے۔ اور نے کہا جناب میں بھائیوں سے پہلے ہی ڈرا ہوا ہوں کہ نبی کے بھائیوں نے بھی کبھی وفا نہیں کی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھے تو وہ بھی بھائی، پتہ نہیں آپ کون سے بھائی بنیں گے پھر۔ انہوں نے کہا جی بھائیوں کا تو میں پہلے جلا ہوا۔ تو بہرحال آپ کا اتنا اچھا ہے کہ آپ میرے گھر، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ تدبیریں کر رہے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو کیا مانا وہاں حاضر ناظر نہیں، وما کنت لدیہم۔ جب قرآن اتنا کہتے کہ آپ نہیں تھے اور ہم کہیں کہ نہیں ہر جگہ ہیں، تو پھر باقی ایمان رہے گا کیا؟ اچھا اب ایک جگہ بھی نہیں، قرآن دوسری پھر تیسری جگہ کہتے ہیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ میرا مدنی جب بی بی مریم کے لیے قرآن دازی ہو رہی تھی آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا، اور جانب غربی میں بھی آپ موجود نہیں تھے۔ فما كنت بجانب الطور، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر طور پہ بات کی تو آپ وہاں بھی موجود، اب قرآن کہتا ہے کہ موجود نہیں تھے۔ اب جناب احادیث رسول اللہ کو دیکھیں، صحیح بخاری مسلم کا واقعہ، ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت زید ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا، جو مدینہ منورہ میں یہ منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا اور سب سے بڑا دشمن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اللہ کی شان ہوتی ہے، ان کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ ہے، تو اس کا نام بھی تو لکھتا ہے عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی۔ اچھا بیٹا جو ہے وہ سب سے بڑا عاشق ہے محمد مصطفیٰ، کھڑا اندر باہر سے ہیرا۔ ایک دن آیا حضور کی خدمت میں، حضور پانی پی رہے تھے تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ لو ابقیتا، یہ تھوڑا سا پانی اگر گلاس میں بچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں اپنے ابا کو پلاؤں گا، شاید اللہ اس کا اندر صاف کر دے۔ آخر بیٹا ہے نا، باپ کا احساس تو ہے۔ تو حضور پاک نے وہ پانی دے دیا اور وہ لے آیا، اپنے باپ سے کہنے لگا کہ یہ پانی پی لو۔ سے کہا کیا بات ہے، کوئی خاص؟ اسے کہا کہ یہ حضور کا بچا ہوا پانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے نا، میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ تمہارا جو دل ہے نا اللہ اس کو صاف کر دے، تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میل ہے، کدورت ہے، وہ دھل جائے۔ تو وہ بدبخت اتنا بد زبان تھا، کہنے لگا لو جئتنی ببول امک لاطہر منہا، کہ تم اگر اپنی ماں کا پیشاب لے آتے نا وہ زیادہ بہتر تھا، نعوذ باللہ اس سے۔ یعنی اتنا بڑا دشمن ہے وہ خبیث۔ تو بہرحال اس نے اپنی میٹنگ کی، جماعت بلائی، بڑا واقعہ ہے تفصیل کا۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے، کہنے لگا کہ دیکھو یہ تم لوگوں نے مکے والوں کو سر پہ چڑھا دیا، جب وہ مدینے سے آئے مہاجر تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تم لوگوں نے گھر دے دیے، تم لوگوں نے ان کو بھائی بنا لیا، اور تم لوگوں نے یہ کیا، تم لوگوں نے یہ کیا۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں نا بھائی اتفاق کر لو، ڈھیلا خرچ نہ کرو ان پر، ایک پیسہ خرچ نہ کرو ان پر۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، جو میرے مدنی کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان پہ کچھ خرچ نہ کرو۔ اچھا یہ منافقین کو ہمیشہ یہی خیال رہا ہے
کہ جب مخلصین پہ خرچ نہیں ہوگا تو یہ لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ آج بھی دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں نا، مسجدوں والے، مدارس والے، دین والے، ان پہ خرچ نہ کرو، ان کو پیسے دو گے تو ہم پکڑیں گے، پوچھیں گے کیوں دیا ہے، جب نہیں دو گے یہ تو بھاگ جائیں گے، یہ تو روٹی کے لیے پڑے ہوئے ہیں مسجدوں میں، ایسے تھوڑے پڑے، یہ مدرسے پڑھنے تھوڑے آئے، ان کو کپڑا ملتا ہے، صابن ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، اس کے بعد جناب تعلیم ملتی ہے، پھر مولوی صاحبان ان کو جنت جہنم کے فلسفے پڑھاتے ہیں اور یہ جا کے لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ کام کیا، مفت کا کام ہے، پڑھ رہے ہیں، والدین تنگ ہوتے ہیں، جن کے 5-8 بچے ہیں، ان کو روٹی کر نہیں سکا، وہ کہتے ہیں چلو جی مدرسے میں ڈال دو، کھانا بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، کپڑے ملیں گے، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ میرا بچہ دین پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس جب ان کو روٹی نہیں ملے گی، چندہ نہیں ملے گا، بھاگ جائیں۔ یہ پرانا خیال ہے، آج کا نہیں، یہ حضور کے زمانے میں بھی یہی خیال ہے، یہودی اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ ان پہ خرچ نہ کرو، یہ خود بخود ٹوٹ کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا چاہے لوگ کیا کہہ رہے ہو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا تو میں مالک ہوں، تم نہیں دو گے تو کیا ہو گیا، میں خزانے کھول دوں گا، تم نہیں دو گے تو کیا ہوگا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، تم سمجھتے ہو کہ بینک ہمارے پاس ہیں، اقتصادی قوت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، سرمایہ ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، یہ مسلمان فقیر داڑھی والے جن کو داڑھی کے لگانے کا تیل بھی نہیں ملتا ہے، یہ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نانا تم نہیں جانتے ہو، میں جب عزت دینے پہ آیا، میں جب خزانے دینے پہ آیا تو میں پھر صحرا میں اپنی دولت اظہار کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اچھا دوسرا اس نے کیا کہنے لگا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم مدینے میں واپس لوٹ جائیں گے تو ہم طاقت والے ہیں، یہ مسلمان کمزور ہیں، اعز مانا قوت والے، اذل مانا کمزور، یہ ہمارے معنی میں نہیں ہوتا ذلیل، جیسے ہم کہتے ہیں ذلیل آدمی ہے جی، معنی عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور، ضعیف، کہ ہم قوی ہیں اور ان کو نکالتے ہیں جی مدینے سے، کیا ہمارے سروں پہ چڑھ گئے۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی حضور کے خلاف، میں نے چاچا سے کہا کہ عبداللہ ابن ابی تو آج ایسے ایسے بکواس کر رہا ہے حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف۔ میرے چاچا نے جا کے حضور سے کہہ دیا کہ عبداللہ ابن ابی نے اس قسم کی بد کلامی کی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ تو حضور پاک نے حکم دیا بلاؤ عبداللہ ابن ابی کو۔ عبداللہ ابن فرمایا لما شتمتنی، کیوں گالیاں دی تم نے، کیوں ایسی بات کر سکا؟ واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اور آپ کے خلاف بات، حضور میں اور آپ کے خلاف بات، لا الہ الا رسول اللہ، خدا کی قسم میں حضور ہم تو غلام ہیں آپ کے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو بہت قسمیں کھائے نا سمجھو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، ہر بات پہ قسم 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 قسم، مانا جھوٹ بولتا ہے۔ کیسے کہا اس کو قسم کھاؤ؟ تو جب اس نے قسم کھا لی تو اب آگے سنیں، بخاری و مسلم کے لفظ ہے، کہتا ہے کہ حضور نے مجھے بلایا اور ڈانٹا، اور کہتے ہیں فَكَذَّبَنِي فَصَدَّقَهُ، حضور نے مجھے جھوٹا کہا کہ تم جھوٹ بول، اور اس کو سچا قرار دیا کہ عبداللہ ابن ابی ٹھیک کہتا ہے۔ کی قسم میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اللہ کے نبی نے مجھے جھوٹا کہہ دیا تو پوری دنیا میں میرا سچ ختم ہو گیا، پھر کون مجھے سچا مانے گا جب حضور مجھے جھوٹا کہتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے گھر سے نکلنا چھوڑا، کیسے نکلوں، کہ صحابہ کو کیسے منہ دکھاؤں کہ ایک بندے نے حضور کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اللہ نے سورۃ المنافقون نازل کی، اور اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی تیرا صحابی سچ کہتا ہے، عبداللہ ابن ابی نے یہ سب کچھ کہا ہے، محمد پاک تیرے صحابہ تو سچے ہیں، وہ تو عدول ہیں، وہ تو صدوق ہیں، ان کو تو ہم نے چن چن کے تیرا صحابی بنایا ہے نا، ان کو تو ہم نے بالکل امتحانوں میں کٹھالیوں میں ڈال ڈال کے نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور ہم نے تیرے لیے چن لیا ہے، وہ سچا ہے۔ حضور نے مجھے بلایا، کہا مبارک ہو، ان اللہ صدقک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تیری صداقت کے پروانہ نازل کر دیا۔ تو اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو حضور نے بھی ان کی میٹنگ دیکھی، ان کی میٹنگ کو سنا، اور جب حضور نے سن لیا تو اپنے صحابی کو جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حالانکہ اسی ایک ہی سفر میں، غزوہ تبوک کا سفر ہے،
ایک ہی سفر میں، یعنی صحابہ بھی موجود، حضور بھی موجود، وہ منافقین کی جماعت بھی موجود، ایک ہی اچھا قافلے میں اتنا فرق ہوگا کہ حضور کا کیمپ مبارک یہاں ہوگا، ان کا وہاں ہوگا، لیکن اتنی دور کے فاصلے کے بعد بھی حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ موجود ہیں تو حضور نے تو خود یہ ساری بات سن لی اور دیکھ لی، پھر کسی کی تردید کرنے کی یا صحابی کو سخت بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں، وہ بھی اسی سفر کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں، وہ بھی یہود کی سازش تھی، منافقین اور یہود کی سازش تھی کہ انہوں نے جناب مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی، اور مقصد ان کا کیا تھا مسجد بنانے سے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اور منافقین نے میٹنگ کی کہ بھئی بات یہ ہے کہ حضور کے خلاف ہم جو بھی قدم اٹھانا چاہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مدینے میں ہمارے پاس کوئی مرکز ہی نہیں ہے نا، ہم رہیں کہاں، بیٹھیں کہاں؟ تو انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی ایک مسجد بنا دو، اور اس میں اس کو مسجد بنانے کے لیے اور عظمت دینے کے لیے خود حضور کی خدمت میں جاؤ، حضور سے کہو مہربانی کریں حضور پہلی نماز آپ ہی پڑھا دیں، تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیں گے تو بس بات پکی ہوگی، آپ کی مسجد تو کھڑی ہو گئی نا۔ اور وہ مسجد جو ہے وہ ہمارا مرکز ہوگا کہ جو لوگ شام سے آئیں گے، خیبر سے آئیں گے، یہودی آئیں گے، وہ بھی اسی مسجد میں آئیں گے، اور جو لوگ مکہ سے آئیں گے وہ بھی اسی مسجد میں آئیں گے، اور پھر جو آہستہ 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 ہم اسلحہ اکٹھا کریں گے، سلاح اکٹھا کریں گے، تلواریں اکٹھی کریں گے اسلام کے خلاف، تو اس کا جو سٹور ہے وہ بھی وہی ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مسجد، اچھا پیسہ تو ہوتا ہے یہودیوں کے پاس، مسجد بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنانی ہے، اور اس کی سنگ بنیاد کے لیے آپ مہربانی فرمائیں آپ ذرا تشریف لے چلیں، قدم رکھ لیں، اور پہلی اینٹ بھی آپ رکھ دیں، اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی حضور، کیونکہ وہ کافی دور ہے اور قباء کے قریب ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں اتنا دور رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، ان کو پھر گھروں میں نماز پڑھنی پڑتی ہے یا بیچاروں کو باہر سڑکوں پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس وقت تو مسجدیں تھوڑی تھی اتنی، جیسے کہ اب تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ حکومت رشیدہ نے مسجدوں کا تو جال پھیلا دیا ہے نا، ماشاءاللہ، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور توسعہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی تو پورے عالم میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ ایک ہے کہ میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ورنہ ان کے خدمات جو ہے پورے عالم میں یعنی آپ جائیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سعودی حکومت نے الحمدللہ مسجد نہیں بنائی۔ اچھا بلاد کفر میں، اچھا مسجد کا مزہ بھی وہاں آتا ہے جب آدمی جائے نا جی کہ پورا ملک کافروں کا ہو، اور ایک مسجد کا دور سے مینار نظر آ رہا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہو، توحید کا مزہ آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یار مسجد کی کیا شان ہے۔ اور پھر جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے نا، وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی انہوں نے کہا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کی بات درست ہے، لیکن ہم ایک غزوے کے سفر کے لیے جو بہت اہم غزوہ ہے اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اب اتنی ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے آپ کی مسجد کا افتتاح کر سکوں، اب مسجد جب بن جائے گی اور ہم غزوے سے واپس آ جائیں گے، چلیں۔ حضور نے وعدہ فرما لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے تو اب واپس آنے کے بعد آپ نے مسجد میں جانا تھا، تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی لا تکن فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، میرا محبوب اس مسجد میں نہ جانا، یہ تو مسجد ضرار ہے، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ تو انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بنائی، یہ نام ہے مسجد کا، میرے محبوب آپ کبھی نہ جائیں اس مسجد میں، لا تکن فیہ ابدا، ابدا اس مسجد میں جا کے کبھی قدم بھی نہ رکھیں۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ ہے مسجد آپ کے لیے، جیسے قباء ہے، مسجد نبوی ہے، یہ مسجد تو ضرار ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو جب وہ مسجد کی میٹنگ کر رہے تھے تب بھی موجود ہوتے، اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں تو جب وہ آئے تھے دعوت دینے کے لیے ان کو کہتے ہو یہودیوں منافقوں، اچھا دھوکہ دینے کے لیے مسجد ہمارے نقصان کے لیے بنا رہے ہو اور افتتاح بھی مجھ سے کرانا چاہتے ہو، بڑے ذلیل لوگ ہو تم۔ حضور نے تو وعدہ کر لیا کہ جب غزوے سے واپسی کے بعد میں آؤں گا، تو اس لیے معلوم ہوا کہ نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ ہی ہر جگہ حاضر و ناظر۔ اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور آیت مبارک سے دیکھیں کہ بی بی زینب حضور کی بی بی ہیں، خدمت میں کہیں سے ہدیہ آ گیا شہد کا، شہد اصل شہد
یا کچھ لوگ اسے جیسے ماکھی بھی کہتے ہو، شہد بھی کہتے ہو، اصل نحل بھی کہتے ہو، ہنی بھی کہتے ہو، کئی نام ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جب ان کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کسی بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے، وہاں 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ جاتے، خیریت پوچھ لیتے، اس کے بعد پھر دوسری بی بی کے گھر میں چلے جاتے، خیریت پوچھ لیتے، پھر رات جہاں جس بی بی کا نمبر ہوتا اس گھر میں گزارتے، لیکن پوچھنے ملنے کے لیے سب گھروں میں 5 10 15 منٹ کے لیے حضور تشریف لے جاتے تاکہ خیریت پوچھ لی، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی سکھ ہے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ بی بی صاحبہ یہ کرتی ہیں جب حضور تشریف لے آتے تو شربت جو ہے نا شہد کا بنا کے اور ٹھنڈا پانی ہو اور شہد خالص ہو، اور حضور کو شہد بہت پسند تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے۔ اچھا اب تو شربت بنانے میں صاف بات ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت اور لگتا ہے، شربت پہ نہیں، پھر آرام سے حضور پی رہے ہیں، بی بی صاحب سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو تھی بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ناگوار گزری کہ دیکھو جی کمال ہے، بی بی زینب کے گھر میں تو حضور زیادہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس آگے صرف 5 منٹ بیٹھتے ہیں۔ تو اب حضور تو سب کے محبوب ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ بیٹھے۔ ہر آدمی، ہر بی بی کی تمنا، ہر بندے کی تمنا، ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی کہ حضور کا زیادہ سے زیادہ وقت مبارک جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزرے۔ تو بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ بھی کوئی حل نکالیں، حضور کو بی بی زینب کے گھر سے روکیں، تو مسئلہ ہمارے لیے ٹیڑھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی بات ہے نہیں، وہاں بس حضور کو شربت بنا کے پلاتی، اسی میں وہ دیر لگا دیتی ہے شربت بناتے بناتے تاکہ حضور زیادہ سے زیادہ میری دیر گھر میں بیٹھے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر میں آئیں تو کہنا کہ یا رسول اللہ آج مجھے کچھ ہوا سی معلوم ہو رہی ہے آپ کے دہن مبارک سے، چونکہ حضور کو ہوا جو ہے رائحہ کریہہ جو ہے وہ تو بالکل پسند نہیں نا، حضور پاک کو تو خوشبو پسند تھی ذرا سی، اسی لیے آپ نے کہا کہ بصل کھاؤ مسجد میں رہو۔ تو اب حضور کچھ پھر یہی بات میں بھی کروں گی جب میرے پاس آئیں گے، کیونکہ آدمی بیوی کے قریب ہی بیٹھتا ہے نا، جب اس کا کچھ آج تو ہوا معلوم ہو رہی، خیر تو ہے، آپ نے کیا استعمال کیا؟ اچھا تو لازمی بات ہے کہ حضور کہیں گے کہ میں نے تو کچھ بھی استعمال نہیں کیا، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے۔ کہیں گے اچھا شہد کا شربت پیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھیاں جو ہے نا جی، وہ مغافیر جو ہینگ کا درخت ہوتا ہے نا، پٹھان کھاتے ہیں ہینگ، اس میں بڑی ہوا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے کچھ کشید کیا ہو پھر آگے بیٹھ گئی ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا نا آج کل جیسے یہ بیری کا شہد ہے، یہ پھولوں کا شہد ہے، یہ اورنج ہنی ہے، یہ جناب لیمن ہنی ہے، کیونکہ جس پودے پہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے مکھیوں کو وہاں سے چوس کے آتی ہیں تو وہی اثرات آتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ یہ کہیں گے تو حضور کی جب تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے کہا رسول اللہ تو اجد ریح المغافیر، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو شربت پیا ہے شہد کا۔ تو نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے تو شہد پیا ہے، لیکن مکھیاں جو ہے نا شہد والی جنہوں نے وہ شہد بنائی یہ شاید وہ مغافیر پہ بیٹھی ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ممکن ہے کہ جس درخت پہ مکھی بیٹھتی ہے اسی کے اثرات تو آتے ہیں۔ اچھا بی بی حفصہ کے گھر میں گیا تو اس نے بھی یہی بات کہی جو وہ تو آپس میں مشورہ کر چکی تھی نا، انہوں نے تو آپس میں باقاعدہ میٹنگ کر کے طے کر لیا تھا یہ بات، انہوں نے بھی وہی بات کی جو بی بی عائشہ نے بات کی تھی۔ تو حضور غصے میں آ گیا، آپ نے فرمایا اچھا یہ باہر کرنے کی بات نہیں ہے، انی حرمت علی نفسی، آج کے بعد میں نے شہد کو حرام کر دیا، میں کبھی پیوں گا پیدا ہوتی ہے منہ میں حرام ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا اور قرآن نازل ہوا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ سورۃ تحریم نازل ہوئی اور قرآن میں موجود ہے کہ میرے محبوب آپ نے یہ کیسے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا کہ مجھ پہ حرام ہے؟ شہد ہم نے حلال کی ہے، نعمت ہے میری، شفا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مجھ پہ حرام ہے آج کے بعد شہد؟ صرف اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ یعنی عتاب ہو گیا۔ اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو جب بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ جب میٹنگ کر رہی تھی تو حضور موجود تھے اور حضور دیکھ رہے تھے، اور اگر موجود تھے اور دیکھ رہے تھے تو پھر بھی اللہ کے عتاب کا انتظار ہوتا کہ بھائی آئے میرے عتاب ہو۔ اچھا اگر حضور ہر جگہ ہر چیز جزی کا علم ہے تو پھر یہ بھی تو جانتے کہ کیا واقعی شہد نے مغافیر کے درخت سے کھایا ہے؟ اور پھر سرکار دو عالم کے منہ مبارک میں تو کوئی ریحہ کریحہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے تو ان کو بنایا ہی پاک ہے، ان کے تو پسینے میں جس پیغمبر کے پسینے میں خوشبوئیں ہوں،
جو جہاں سے گزر جائے راستے میں خوشبوئیں پھیل جائیں، اس کے بدن مبارک میں کیسے گناہ کریا ہو سکتی ہے؟ لیکن حضور فرمایا اچھا ہو سکتا ہے، اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اور اتنی بڑی تنبیہ آئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اس کے بعد حضور کو اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑا۔ تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر محفل میں، ہر مقام میں، تو جب حضور اپنی حیات مبارکہ میں ہر مقام پہ حاضر نہیں تو وفات کے بعد کہتے ہیں ہر مقام پہ حاضر نہ رہے۔ اللہ کے لیے کچھ اپنے عقائد پہ غور کریں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں جو صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت رفاعہ ان کا نام ہے، ان کے گھر میں چوری ہو گئی۔ اچھا چوری بھی کیا ہوئی کہ ان کے گھر میں ایک بوری تھی آٹے، اچھا اس آٹے میں انہوں نے کچھ اپنے تلوار اور خنجر اور ایسی چیزیں بھی چھپا کے رکھی ہوئی۔ تو وہ جب آدمی آیا چوری کرنے کے لیے اور بوری اٹھا کے لے گیا تو اسلحہ بھی اس کے اندر چلا گیا، اور تلواریں بھی گئی اور خنجر بھی گئے اور چاقو بھی گئے اور ہر چیز گئی، تیر بھی گئے۔ اچھا آدمی بڑا چور جو ہے بڑا سمجھدار تھا، اس کا نام تھا بشیر، اور وہ منافق۔ اس نے یہ کیا کہ اس رفاعہ کا جن کے گھرانے کے ساتھ جھگڑا تھا، اس کے گھرانے کے قریب جا کے اس نے تھوڑا تھوڑا آٹا گرا دیا۔ چور تو چور ہوتا ہے نا، وہ تو صاحب فن ہوتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک جج کسی جیب کاٹنے والے کا مقدمہ سن رہے تھے، تو وہ جب مقدمہ پیش ہوا تو وہ کچھ سچویشن اس قسم کی تھی کہ جس آدمی کی اس نے جیب کاٹی تھی نا وہ بہت بڑا، وہ بھی بڑا تیز اور ماہر اور بڑا ہر چیز کے۔ تو جج حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یار تمہارے جیسے ذہین اور چالاک آدمی کی اس نے جیب کیسے کاٹی ہے؟ تو بڑا ایسے مسمسا سا اور ایسے سادہ سا آدمی لگتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آدمی تمہاری جیب کاٹ دے، یہ مجھے کچھ ڈاؤٹ لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں سر، یہ میں جھوٹا مقدمہ نہیں قائم کر سکتا، یہ مقدمہ بالکل صحیح ہے، اس نے واقعی میری جیب کاٹی ہے۔ اور اس نے کہا کہ کمال ہے یار، تمہارے دفتر میں تمہارے چپراسی ہیں، نوکر ہیں، آگے پیچھے پیرا ہے، انتظامات ہیں، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی بندہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ کیسے داخل ہو گیا؟ جیب کاٹ کے تمہارا سامان نکال کے چلا گیا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگا۔ اس نے کہا جی میں بہرحال آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جج نے اس ملزم کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو بات سنو، کہ اگر تم مجھے وہ صحیح طریقہ واردات بتا دو نا کہ تم نے اس کی جیب کیسے کاٹی اور کیسے وہاں پہنچے، تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، صرف یہ بتا دو کہ کمال تم نے یہ کیسے کیا ہے۔ اس نے کہا سرکار اگر کمال پوچھنا ہے تو پہلے آپ اپنی جیب تو سنبھالیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا سر پھر اگر میرا فن نہیں دیکھنا ہے تو پہلے اپنی جیب دیکھنا کہ آپ کا بٹوا آپ کی جیب میں یہ ہے، آپ کا بٹوا میرے پاس ہے۔ یہ بھی میں نے چرایا۔ تو جج نے کہا یار واقعی تم نے کمال کر دیا ہے، اگر مجھے اقرار نامہ لکھ کے دے دو کہ آئندہ نہیں کرو گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا حضرت جب ہاتھ پہ اعتبار نہیں تو زبان پہ کیا اعتبار ہے؟ میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں کروں گا۔ تو بہرحال ہے تو لطیفہ اللہ عالم، یعنی وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے یہ تو خدا جانتا ہے، لطائف ہے۔ تو بہرحال وہ اس نے ایسا کیا کہ جی وہاں آٹا گراتا گیا، اور صبح کو شکایت ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی وہ جن کے گھر کے آگے آٹے کے نشان تھے یہ ہمارے چور ہیں۔ حضور کو شکایت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے چوری کی۔ اب جناب چلتے 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 مسئلہ حل ہی نہ ہو، حضور پاک نے بھی ان غریبوں کو چور بنا دیا جن کے گھر کے آگے آٹا پڑا تھا۔ چوری کرنے والا بشیر منافق ہے۔ اچھا کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جن گھروں پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ تو بالکل شریف لوگ ہیں، یہ تو کبھی چوری کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اصل چوری کرنے والا جو ہے وہ بشیر نامی ایک شخص ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ چلاکی کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے خلاف کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ان کے گھر کے آگے تو آٹا پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا، کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، آپ غلط لوگوں کی طرف سے تو جھگڑا نہ کریں کہ وہ چور ہیں آپ ان کی صفائی دے رہے ہیں، اور جو بے گناہ ہیں آپ ان کو چور بنا رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگیں، آپ کا کیا کیا ہے آپ؟ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر سرکار دو عالم، اگر سیدنا محمد مصطفیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر، پھر تو چور کو چوری کرتے بھی دیکھ لیا ہوگا، اس کو پھر آٹا گراتے بھی دیکھ لیا ہوگا، تو آپ تم کو بلا لیتے کہ بے وقوفوں میں کیا کہہ رہے ہو، بشیر نے چوری کی۔
تو جب تک اللہ نے وحی نہیں اتاری، اللہ نے قرآن نہیں اتارا، تو آپ کو تو یہ علم بھی نہیں ہوا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عالم الغیب ہونا بھی اللہ کی صفت ہے، اور ہر جگہ ہوا معکم اینما کنتم، معیت علم یا معیت نصرت کی ذات یہ اللہ کی ذات کی شان ہے۔ نہ کوئی پیغمبر حاضر و ناظر ہے، نہ کوئی صحابی